قیامت کے دن دونوں بندے پریشان ہوں گے، گناہ گار تو ہوگا ہی ہوگا، کوئی گناہ ہے، نیک بندہ بھی پریشان ہوگا کہ اس دنیا میں جو ٹائم ویلا ملا تھا مجھے، اس ویلے ٹائم کو میں نے ذکر میں، اذکار میں، اللہ کی عبادت میں کیوں نہیں لگایا۔ میں جتنی مرضی موٹیویشنل ٹاکس کر لوں، جتنا مرضی آپ کو اٹھانے کی کوشش کروں، آپ نہیں کھڑے ہوں گے جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے، لیکن میں چاہوں 2 منٹ میں گرا سکتا ہوں آپ کو۔ آپ بادشاہ ہیں، بادشاہ ہیں اگر آپ کی توجہ اس جگہ ہے جو کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسٹریس 2 چیزوں سے ہوتا ہے، اچھا ہم نشین اختیار کرو، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ بڑی بڑی کرپشن جو ہوتی ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے اور تھوڑے تھوڑے سے ہی شروع ہوئی ہوتی ہے۔ او کچھ نہیں ہوتا، سارے ہی کر رہے ہیں۔ 30 سیکنڈ کا کلپ آپ نے دیکھا فیس بک پہ، اور سکرول کرتے ہوئے کسی تصویر پہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی آنکھ رکی، وہ آپ کی لائبریری میں چلا گیا ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں یا تو وہ آپ کو مقصد کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اگر وہ مقصد کی طرف لے کے جانے والا نہیں ہے تو وہ مقصد سے دور کر رہا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ تکلیف، یہ ڈر، یہ درد، یہ دشمن نہیں ہے، دوست ہے، اس کو بولنے دو، یہ آپ کو زندگی کے بڑے بڑے راز سکھائے گا۔ ہماری زندگی میں جو اہم ترین بندہ ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے۔ The most important human in our life is our friend۔ سائنٹسٹ کے مطابق 0 سے 6 ایئرس تک، یعنی 0 سے 6 سال تک بچے کی زندگی میں اس کی ماں کی امپورٹنس ہوتی، 6 سے لے کے 13 سال تک باپ کی امپورٹنس ہوتی، اور 13 سال کے بعد پھر دوست، پیر اسے کہا جاتا ہے۔ اس کا پریشر ہوتا ہے، دوستوں کے کہنے پہ وہ چلتا ہے۔ آپ کا بھی تجربہ ہوگا، جوان لڑکا پھر اتنی جلدی سے بات مانتا نہیں ہے۔ تو ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے اچھے دوست بنا دیں، کیونکہ آپ جتنے مرضی مصروف ہیں، جتنے مرضی پڑھے لکھے ہیں، جتنے مرضی آپ کے پاس آکیوپائڈ آپ کی لائف ہے، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا نا کہ میرے بیٹے کا ایک گندا دوست بن گیا ہے، تو پھر جب تک وہ گندا دوست آپ چھڑوا نہیں نہ لیتے، چین نہیں آنا، آپ کو بہت زیادہ ٹینشن میں رہیں گے آپ۔ سو ٹرائی ٹو اسکروٹنائز the friendship of your children۔ who are their friends؟ اس کے دوست کون ہیں، اس کے ساتھ کون اٹھتا بیٹھتا ہے، کون کھاتا پیتا ہے، یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ اور کس کے ساتھ آپ رہتے ہیں، کتنا قریب اس کے رہتے ہیں، اس چیز کو خود بھی دیکھتے رہا کریں۔ آپ کو حیران کن تحقیق بتاتا ہوں۔ This research was on 11 big companies and 54,000 working hours۔ 11 بڑی کمپنیز کے اوپر یہ تحقیق ہوئی، اور 54,000 ورکنگ آورس میں دیکھا گیا کہ اگر آپ کسی ہائی پرفارمر کے 25 فٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، یعنی کوئی ہائی پرفارمر بندہ ہے، کوئی کامیاب آدمی ہے جس کی کارکردگی بڑی اچھی ہے، جو بڑے اچھے ریزلٹس دیتا ہے، اور آپ اس کے 25 فٹ کے اندر بیٹھتے ہیں اور مستقل بیٹھتے ہیں، روز آنا جانا ہے، تو آپ کی کارکردگی بھی 15% زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کسی لو پرفارمر، لو اچیور کے 25 فٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، یعنی وہ بندہ ناکام ہے، یا وہ بندہ صحیح پرفارم نہیں کر رہا، اس کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، اس کے ریزلٹس اچھے نہیں ہیں، وہ سست ہے، نکما ہے، بہانے بناتا ہے، اس کے آپ 25 فٹ کے اندر بیٹھ رہے ہیں اور آپ کا آنا جانا زیادہ ہے، اب آپ کی اپنی کارکردگی وہ 30% کم ہو جائے گی۔ یعنی اچھے پرفارمر کے ساتھ 15% بڑھ رہی ہے، لو پرفارمر کے ساتھ 30% کم ہو رہی ہے۔ وائی؟ بیکاز نیگیٹو از کنٹیجیس۔ منفی زیادہ پاورفل ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، میں جتنی مرضی موٹیویشنل ٹاکس کر لوں، جتنا مرضی آپ کو اٹھانے کی کوشش کروں، آپ نہیں کھڑے ہوں گے جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے، لیکن میں چاہوں 2 منٹ میں گرا سکتا ہوں آپ کو۔ وہ آپ کی شکل پتہ کیسی ہو گئی ہے؟ پرسوں جو دنیا سے گیا نا، اس کے بھی ایسی علامات تھی جیسی آپ کی ہے، فلاں بلڈ ٹیسٹ کروا گیا ہے۔ اب جب تک یہ بلڈ ٹیسٹ نہیں کروا لیتے، یہ تو گرے رہیں گے کہ یار یہ کیا بات کہہ دی تھی۔ نیگیٹو میں طاقت ہوتی ہے، نیگیٹو زیادہ امپیکٹ کرتا ہے، نیگیٹو از موسٹ امپورٹنٹ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد 5 لوگوں کو دیکھیں جن کے ساتھ آپ کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، سیکھتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ ان 5 پہ انویسٹ کریں، ان 5 کو مضبوط رکھیں، آپ خود بخود مضبوط ہو جائیں گے۔ ویسے مجھے کسی نے ایک بڑی پیاری بات بتائی تھی، کہہ رہا تھا کبھی کبھار ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھا کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ ہارے ہوئے لوگوں میں غرور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ہارے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہار نے ان کو تجربہ بہت دے دیا ہوتا ہے۔ So try to become a good achiever۔ دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں، دوست 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 is friends of utility۔ نوٹ اٹ ڈاؤن، نوٹ کر لیں۔
فرینڈ آف یوٹیلٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو اسکول میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کولیگ ہیں، اور ویکینڈز میں آپ کے ساتھ آگے کھیل لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، چائے ہو گئی، کھانا ہو گیا، یہ فرینڈز آف یوٹیلٹی ہے. جو کام ان کا آپ کے ساتھ ہے جب وہ ختم ہو جائے گا یہ دوست آپ کو چھوڑ دیں گے، اور یہ رہتے بھی نہیں ساری زندگی، جاب شفٹ ہوئی، اسکول چھوٹا، گئے. اور ایک ہوتا ہے فرینڈ آف پلیجر، یہ صرف ہنسی مذاق ہے، ہاں ہاں ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا، ہنسی، بیٹھ گئے، کھیل لیا، یہ بہت تھوڑی دیر کے دوست ہوتے ہیں، جیسی ہنسی ختم ہوئی دوست بھی ختم ہو گئے. اور تیسرے ہوتے ہیں اوریجنل فرینڈز، یہ آپ کو پش کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں آپ کو، یہ آپ کی ترقی میں سب سے اہم ترین ہوتے ہیں، یہ آپ کی ہر بات میں ہاں نہیں ملائیں گے. اگر آپ غلط ہوں گے یہ خاموش ہو جائیں گے، آپ کو سکھائیں گے، میسج کر دیں گے، ہٹ جائیں گے، آپ کو بتائیں گے. آپ جب راہ سے ہٹیں گے یہ کوشش کریں گے آپ پھر راہ پر آ جائیں. یہ وہی دوست ہے جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ہم نشین اختیار کرو. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ وہی دوست ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا جس کی دوستی تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، کہ جب تم ہٹو تمہیں راہ پر لے کر آئے، اور اگر تم راہ پر ہو تو تمہاری مدد کرے، تمہیں اور بڑا کرے کہ آؤ چلیں اکٹھے چلتے ہیں اس سفر میں. سو ٹرائی ٹو بی ان اے گڈ فرینڈشپ، ٹرائی ٹو اڈاپٹ اے گڈ کمپنی. اپنی زندگی میں آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دوست اچھے کریں. دوست ماں باپ کی طرح پکے نہیں ہوتے. ماں باپ تو پکے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہوگا جب آپ پیدا ہوتے سامنے 4 عورتیں کھڑی کی گئی ماں چن لے، جب آپ بڑے ہوئے 10 لوگ کھڑے کے باپ چن لے. استاد بھی کبھی کبھار چننے کے لیے نہیں ہوتا، وہ آ جاتا، بس آپ کلاس میں جاتے ہیں تو استاد آ جاتا ہے، آپ نے چنا تو نہیں نہ ہوتا. تو یہ کچھ چیزیں جو چنی نہیں جاتی وہ اللہ کی طرف سے، ان کی عزت کرنی ہوتی. لیکن دوست تو چنے جاتے ہیں. یو ہیو دا ڈسکریشنری پاور. جب میں نے داڑھی ماما رکھا نا، اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا، تو میں نے جب داڑھی ماما رکھ لیا تو میرے دوستوں نے 2 گروپ بن گئے میرے دوستوں کے. گالیاں نکالنا، جگتے مارنا، مسخری کرنا، ہر بات کو ہاں کر دینا. یہ کالج میں یہی ہوتا ہے نا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ کل تو یہ کچھ اور تھا، آج اس کو کیا ہو گیا، یہ تو یہ باتیں کر ہی نہیں رہا، اب انہوں نے کہا کہ وہی والا بن کے واپس اپنا پرانا ورژن لے کر آ، یہ نیا ورژن تیرا اپ ڈیٹ ورژن یہ قبول نہیں ہے. تو میں کیا کروں، ان کی بات مانوں کہ جو طریقہ اختیار کیا اس کی بات مانوں؟ یہ بڑا ہے، وہ تو بہت چھوٹے سے ہیں. اور میں نے کہا میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں. انہوں نے کہا اگر تو اپنا رویہ چینج نہیں کرتا تو ہم گئے. میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے، چھلنی لگ رہی ہے، فلٹر ہو رہا ہے. جو مجھے اس طرح ایکسیپٹ کرتا آ جائے، جو نہیں کرتا چلا جائے. وہ چلے گئے، کچھ آ گئے، کچھ بہت قریب آ گئے، کچھ نے مجھے دیکھ کے داڑھی ماما بھی پہن لیا کہ یار اگر یہ کر سکتا ہے اس طرح تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. سو یو ہیو ٹو اپڈیٹ یور ورژن. اپنے حساب سے آپ نے نہیں چلنا، اپنے حساب سے چلنا، ان کے حساب سے نہیں چلنا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے میرے دوستو، یاد رکھنا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے یہ جو لاک ہوتا ہے، لاک یہ دروازے سے چھوٹا ہوتا ہے، اور جو چابی ہوتی ہے وہ لاک سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن پورے گھر کو کھول دیتی ہے چھوٹی سی لیکن اس میں طاقت کتنی زیادہ ہے. دی اسمال تھنگز اینڈ اسمال ڈیٹیلز دے کاؤنٹ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کاؤنٹ کرتی ہیں، اور کبھی کبھار اچھے طریقے سے کوئی چھوٹی بات حل نکالا ہو نا، بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر دیتی ہے وہ. Corruption starts with small compromise. Understand this sentence. Every big corruption starts with small compromise. یہ بڑی بڑی کرپشن جو ہوتی ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے اور تھوڑے تھوڑے سے ہی شروع ہوئی ہوتی ہے. او کچھ نہیں ہوتا، سارے ہی کر رہے ہیں، وہ تھوڑا سا ہی ہے نا، چلو کر لو. بس وہ تھوڑا تھوڑا پھر بڑا بن جاتا ہے. آج تک کوئی پلاننگ کر کے ولن نہیں بنا. کسی بچے کو کہتے سنا ہے کہ میں بڑے ہو کے ولن بنوں گا؟ نہیں. ہر بچہ کہتا بڑا ہو کے ہیرو بنوں گا، لیکن پھر وہ چھوٹا چھوٹا شروع ہو جاتا تو اینڈ رزلٹ ولن سامنے آ جاتا ہے. So remember, these high performers, they never compromise on basics. I've gone through. میں نے دیکھا یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کامیاب تاریخ انسانی میں، ان کی ایک بات مشترک ہوتی ہے، انہوں نے کبھی بیسک کو نہیں چھوڑا ہوتا. یہ فنڈامنٹلز کو نہیں چھوڑتے. جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کو جپھا ڈال کے رکھتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے یہ بنیادی چیزیں ہی بڑی بڑی کر کے نا انسان کو بڑا کر دیتی ہیں. They never ignore the basics. They never ignore the fundamentals. And this big thing is actually the culmination and accumulation of many small things. یہ بڑی کامیابی جو نظر آتی نا آپ کو، یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو ملا کر ہی بنی ہوتی ہے.
शेल कंपनी का सीईओ है मटेरियल का। उसे किसी ने पूछा कि आप जिसको मुलाजिम रखते हैं उसमें क्या क्वालिटी देखते हैं? कहता यार देखो, बड़ी मुश्किल का ना बड़ा हल होता है और बड़ा हल निकालना आसान नहीं होता। मैं ऐसे बंदे चुनता हूं जो बड़ी मुश्किल को छोटी छोटी मुश्किल में तकसीम कर देता है। अब छोटी मुश्किल का छोटा हल होता है, वो आसानी से निकल आता है। वो छोटे छोटे हल लेकर उनको फिर जोड़ देता है और वो बड़ा हल बन जाता है। उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, ब्रेक डाउन और इंटीग्रेट। तोड़ दे फिर उसको जोड़ ले, दिस शुड बी द क्वालिटी। तो छोटी छोटी बातों को काउंट करें। आपका जुम्मे के लिए आना, जुम्मे के लिए वज़ू करना, जुम्मे की तैयारी करना, नियत करना, ये छोटी, इसको कम ना समझें। हमारा पता क्या मसला है, हम लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन को नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि इकट्ठा होना क्या होता है। एवरीथिंग काउंट्स, हर बात की अहमियत है। हम क्या करते हैं कि जो सारे काम मैंने किए इसमें ये अहम है, ये गैर अहम है। नहीं, हर चीज अहम है, हर काम अहम है जो आपने किया। 30 सेकंड का क्लिप आपने देखा फेसबुक पे और स्क्रॉल करते हुए किसी तस्वीर पे 1 सेकंड के लिए भी आपकी आंख रुकी, वो आपकी लाइब्रेरी में चला गया, वो इधर स्टोर हो गया। तो आप सुबह उठते फजर के लिए कुरान पाक की तिलावत करते हैं, रात को सोने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं, आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, आप डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त वाली लाइफ गुजारते हैं, आपने कोई जिक्र पकड़ा हुआ वो जिक्र मुतवातर करते हैं। ये चीज़ें इग्नोर ना करें, इट काउंट्स। ये आपके लाइफ के पॉजिटिव साइड वाले लेजर पे जा रही हैं, ये क्रेडिट हो रही हैं। और अगर आप बदतमीजी करते हैं, धोखा देते हैं, अदल नहीं करते, आप नमाजें नहीं पढ़ रहे, आप बुरे काम कर रहे हैं, ये आपके लाइफ के नेगेटिव साइड वाले लेजर पे जा रहे हैं। दोनों चीज़ें काउंट हो रही हैं और सब लिखी जा रही हैं। मुहाफिज बैठे हुए, ये इग्नोर नहीं करते। ऐसा कोई अकाउंटेंट दुनिया में कोई नहीं होगा। बस जो काम आप कर रहे हैं या तो वो आपको मकसद की तरफ लेके जा रहा है, और अगर वो मकसद की तरफ लेके जाने वाला नहीं है तो वो मकसद से दूर कर रहा है। यही दो काम आप कर रहे हैं। सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन मैटर्स। ये बहुत ज़रूरी कानून है दुनिया का। और जब आप दुनिया में पैदा हो गए तो ये कानून सीख लें सारे के सारे, ताकि दुनिया में स्टे तो अच्छा गुजरे ना। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये बड़े लोगों तक एक्सेस नहीं है, ये लोग मिलते नहीं हैं, इनके पास फ्री टाइम शायद नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? फ्री टाइम तो सबके पास होता है। फ्री टाइम के बाद तो मर जाएंगे, सबके पास फ्री टाइम है। लेकिन वो अपने फ्री टाइम को गलत जगहों पे ज़ाया नहीं करते। उन्हें पता है कि फ्री टाइम लगाना कहाँ है। ये कितनी है बताएं? बोले, जो नज़र आ रही है बोल दें। 5 है ना? 5 नहीं, ये 9 है। ये कितनी है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो बीच में गैप्स है ना, गैप्स, इसको इग्नोर ना करें। ये गैप बड़े इंपॉर्टेंट है, ये गैप सही तरह यूज करें। अभी आप स्टेडियम से या मेरे जो पुलिस वाले भाई हैं वो अपनी गाड़ी से मस्जिद तक आ रहे थे, ये जो बीच में थोड़ा सा टाइम था पैदल चल के आने का, क्या किया इसमें? क्या किया? अच्छा, ये सारे गैप सब मिला लें, आप सारे गैप्स मिला लें। आप ऐसे बैठे हुए हैं, रखवाली कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, गैप है, क्या कर रहे हैं इतनी देर में आप? अब ये सारे गैप जिंदगी में जोड़ लें, कितना बड़ा टाइम बन जाता है ये। इस टाइम में आपने क्या किया? क़यामत के दिन दोनों बंदे परेशान होंगे। गुनाहगार तो होगा ही होगा, गुनाह है। नेक बंदा भी परेशान होगा कि इस दुनिया में जो टाइम वेला मिला था मुझे, उस वेले टाइम को मैंने जिक्र में, अज़कार में, अल्लाह की इबादत में क्यों नहीं लगाया? गैप्स। खाना खा रहे हैं, बैठे हुए, वैसे ही बैठे हुए, ना ज़ाया करें इन लम्हात को। ये अनमोल हीरे। एक वक्त आता है उंगली उठाने के लिए भी नहीं रहती, तस्बीह पढ़ने के लिए ना उंगली उठाने की ताकत भी नहीं रहती। एक एक सांस के लिए, गैस लाने के लिए ना खींचे तानी करनी पड़ रही होती। कल रात में किसी काम से डॉक्टर हॉस्पिटल में था, मैं बैठा हुआ था, तो एक बंदा आया, जवान आदमी था, वो उसको एम्बू बैग लगा हुआ था, वो ऐसे ऐसे करते ना हवा अंदर जाती। उसके दोस्त खड़े थे, ओ सीधा हो, हौसला पड़, हौसला पड़। ओ अगर वो ना करते ऐसे तो उसकी सांस रुक जानी थी। मैंने 3-4 सांसें ली पहले। मैंने कहा बगैर किसी मेहनत के सांस लेना भी कितनी बड़ी नेमत है, ये उससे पूछो ना जाके। उसका एक्सीडेंट हुआ था शायद, ले रहा हूँ बगैर मेहनत के सांस। चलो एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कह दो सारे को, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे सांस लेने के लिए किसी सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है,
اور سانس لینے کے لیے کسی آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، جو تیرا چکر ہے چل رہا ہے۔ ایک بابا تھا عرب کے اندر، اس کی سانس اکھڑنے لگی، وہ ہسپتال میں آیا، آکسیجن لگائی، ٹھیک ہو گیا، شام کو واپس جانے لگا، اس کے ہاتھ نے بل پکڑایا، ہاں جی یہ 1500 درہم دے دو جی، 1500 ریال دے دو۔ اس نے دیکھا تو رونے لگا، اس نے کہا بابا جی پیسے نہیں ہیں تو بتا دیں، کچھ کر لیتے ہیں۔ کہا نہیں میں اس سے نہیں رو رہا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 70 سال عمر ہو گئی ہے، 70 سال آکسیجن اندر لے کے جاتا رہا، کسی نے بل نہیں بھیجا، تو نے ایک دن دی تو بل بھیج دیا ہے، تو میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ کھانا کھلا رہا ہے، اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن رات کو چھت تلے پیٹ بھر کے سلاتا ہے نا، ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے نا۔ So remember, try to be cool and calm, try to focus on your life. You are the king if you have a particular focus. آپ بادشاہ ہیں، بادشاہ ہیں اگر آپ کی توجہ اس جگہ ہے جو کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ یاد رکھیں، توجہ کو ہٹانے کے لیے ادھر ادھر اوپر نیچے ہر طرف سے لوگ آئے ہوئے ہیں، فیس بک کے پیج آئے ہوئے ہیں، ٹی وی کے ڈرامے آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کو کھینچ رہے ہیں، اپنی توجہ سے ہٹ جاؤ، آپ نے نہیں ہٹنا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کل بتائیے سٹریس کیسے ہوتا ہے، پریشانی ٹینشن کیسے آتی ہے؟ میں نے کہا یار دیکھو، سٹریس دو چیزوں سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ بات کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے، یہ سٹریس ہے۔ اور نمبر دو، یہ جو ہونے والا ہے نا یہ بڑا خراب ہونے والا ہے۔ آپ نے ان دونوں چیزوں کو اٹیک کرنا ہے، ان دونوں چیزوں کو اٹیک کرنا ہے۔ پہلے تو آپ نے 4-5 باتیں یہ سوچنی ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ اور آپ مجھے خود بتائیں آج تک آپ نے جو سوچا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کتنا ہوا ایکچولی عملی طور پہ؟ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں، باقی ساری تو ہماری ابال ہوتی ہے سوچوں کی جو خراب کر رہے ہوتے۔ اور دوسرا، جو ہونے والا ہے اگر وہ ہو گیا تو میرا اس میں فائدہ کیا ہوگا، میں اس کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کروں گا۔ ریممبر، میرا یہ جملہ لے جاؤ، ہارڈ شپ از یور الائی۔ یہ مصیبتیں، یہ تکلیف، یہ ڈر، یہ درد، یہ دشمن نہیں ہے، دوست ہے۔ اس کو بولنے دو، یہ آپ کو زندگی کے بڑے بڑے راز سکھائے گا۔ یہ مصیبت جو آئی ہے نا اس کو بولنے دو، یہ آپ کو بڑے راز سکھائے گا۔ You will learn lessons from that hardship۔ اور دنیا کا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی ایونٹ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ آپ کو سٹریس دے سکے۔ یہ آپ نے اس کو دل پہ کتنا لیا اور آپ کا اس پہ ایموشنل رسپانس کتنا تھا، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ واقعہ کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں اس وقت کتنے لوگ ہیں، ایسے ایسے نام ہیں کہ اگر ان کی مصروفیات اور پریشانیاں آپ دیکھیں، ہم تو سمجھتے ہیں زندہ کیسے ہے، یہ اتنی پریشانیاں، یہ بھی یہ بھی یہ بھی، لیکن وہ زندہ ہے اور ہنس بھی رہا ہوتا ہے، نئے نئے کپڑے پہن کے ٹی وی پہ آیا ہوتا ہے۔ یہ کوالٹی ٹو ٹیک دا پریشر لینا سیکھیں، اور کبھی یہ جملہ نہ کہے بس 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 اب اور نہیں میں سہ سکتا۔ کیوں نہیں سہ سکتے؟ سہ سکتے ہیں آپ۔ ابھی ایک اور موت ہونی ہے گھر میں، ابھی آپ کو بچے کی طرف سے خبر آنی ہے، آپ کی بیٹی بیٹے کی طرف سے، ابھی ایک دم سے کک پڑنی ہے جاب سے اور کاروبار سے، ایک دم سے حالات اور خراب ہونے ہیں۔ پھر کیا کرو گے؟ بیمار ہو کے بیٹھ جاؤ گے؟ بہکی بہکی باتیں کرو گے؟ دل کی دھڑکن تیز کروا کے بیٹھ جاؤ گے؟ نہیں، کہو جو کچھ آئے گا میں لوں گا۔ ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہ کر کے مصیبتیں کم ہو جائیں، یہ دعا کر کے میرا حوصلہ بڑھا دے، مجھے اور طاقتور کر دے کہ جو کچھ آ رہا ہے میں لوں اس کو۔